دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو ہم پاکستانی جو نوجوان ہے نا اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ایجوکیشن وہ لے رہا ہے، جو اس نے اب تک سیکھا ہے، اس کی تو قطعی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈی لرن کرنا۔ جب تک جو اس کا فریم آف مائنڈ ڈیولپ ہوا ہے، جس طرح کی اس کی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ جب تک اس کو کلین نہیں کرے گا نا، وہ نیا کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی یہ جو ابھی آپ بات بول رہی تھی نا، یہ نیلم والی، مجھے نہیں پتا کون ہے نیلم، اور بس میں یہ سمجھا کوئی سیلیبریٹی ہے جس کی دبئی میں شادی ہو گئی اور پاکستانی قوم اس کے پیچھے پڑی ہے۔ جی یہ جب تک پاکستانی قوم یہ نیلم سنڈروم میں سے نکلے گی نا کہ او کی کر رہے تھے، اے کی کر رہے تھے، او کی کر رہے نے، یہ قوم سدھر نہیں سکتی ہے۔ بے شک بالخصوص نوجوان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ نہیں کر سکتا، کیا بات کیا۔ جی، اس کو آس پاس کے لوگوں کو بھولنا ہوگا، رٹوں کو بھولنا ہوگا، نمبروں میں سے نکلنا ہوگا، تب اس کے دماغ میں گنجائش بنے گی کچھ نیا کرنے کی۔ سب سے بڑا ایشو تو اس وقت یہ ہے ہمارا۔ یہ ایکیڈیمک ایجوکیشن کے ساتھ اسکل سیکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایکیڈیمک ایجوکیشن کی تو اس سے کوئی 20% ریکوائرمنٹ ہے نا، اصل ریکوائرمنٹ 80% تو اسکل بیس ایجوکیشن کی ہے۔ رائٹ۔ یہ جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے، یہ ایکیڈیمک ایجوکیشن ایکچولی ہے نہیں، یہ رٹا ایجوکیشن ہے۔ ایکیڈیمک ایجوکیشن اس کو بولتے ہیں جس میں آپ ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں، آپ نئی ڈسکوریز کرتے ہیں، آپ کریٹو ورک کرتے ہیں، آپ پریزنٹیشنز کرتے ہیں، آپ آبزرویشنز کرتے ہیں، آپ ٹیم ورک کر کے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ ایکیڈیمک ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ پاکستان میں کوئی ایکیڈیمک ایجوکیشن نہیں ہے، پاکستان میں صرف رٹا ہے۔ It's rote memorizing. It's not academic education. تو آپ کو اس میں سے پہلے اس میں سے نکل کے نا اپنے مائنڈ کو کلین کرنا، ورنہ ہم پاکستانیوں کے نا اتنی پیٹی تھنکنگ رہ گئی ہے نا، بس ہر وقت وہ ادھر یہ، وہ جلدی سے پیسے آ جائے، نوٹ آ جائے، آئی فون جو بھی نیا آج کل 14-15 چل رہا ہے وہ آ جائے، بس اسی میں رہ گئی پوری قوم۔ اچھا، یہ جو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے جس سے مجھے لگتا ہے ہر چیز آپ کو پتہ ہے، میسیج لکھنا ہو، ای میل لکھنا ہو، کوئی ٹائپنگ کرنی ہو، وائس پہ آپ بول دیں کسی بھی لینگویج کے حساب سے، وہ ٹائپ کر کے ایسے طریقے سے آپ کو ہر چیز بھیج دیتا ہے۔ دماغ کا استعمال اور ٹائپنگ لکھنا، یہ ساری چیزیں تو دور کی ہو گئیں۔ اب جو بندہ کتابیں پڑھتا تھا، کتابیں پڑھ کے کچھ سیکھتا تھا جس سے اس کا دماغ تیز ہوتا تھا، دماغ کی ایکسرسائز ہوتی تھی، وہ سارا گیم تو اوور ہو گیا۔ اب یہ جو اے آئی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم لوگ، ہر چیز کہتے ہیں شارٹ فارم میں سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، تو اب یہ جب دماغ کام ہی نہیں کرا تو سکلز کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک پہلی بات یہ بھی دیکھیے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اے آئی کا وہ استعمال ہی نہیں کر رہے جس کے لیے وہ بنی ہے۔ آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے سمجھیے ایک بہت ہی مہنگی کروڑ روپے کی گاڑی خریدی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گاڑی جو ہے نا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے کام آتی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ گاڑی لے کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے اس میں چلے گئے اور سارا دن اس کو گول گول گھماتے رہے، اور گھر لا کے گاڑی کو کھڑا کر دیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، یقین جانیے پاکستانی قوم کو 1% بھی نہیں پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پرپس کیا ہے۔ اس کا یہ پرپس نہیں ہے کہ ای میلیں لکھوائیں، لیٹر لکھوائیں اور نوٹس لکھوائیں اور لمبی لمبی میسیجز لکھوائیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اب اس کا مقصد یہ تو محبت برے خط، وہ جو واٹس ایپ پہ چیٹ ہے نا، جی وہ تو بھی اور آپ کیا؟ کو پتا ہے وہ اسی کے تھرو ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ بہت چھوٹی بات بتا رہی ہیں۔ اس وقت تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرل فرینڈ بن گئی ہوئی ہے۔ ہاں نا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لڑکے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ تم میری گرل فرینڈ ہو اور تم مجھ سے ایز اے گرل فرینڈ باتیں کرو، اور 5 دن جب وہ ایز اے گرل فرینڈ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بولا تھا کہ گرل فرینڈ ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کے پیچھے لڑکی ہے، یہ دیکھیں کیسے مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ تو لڑکی ہے، یہ تو واقعی میری گرل فرینڈ ہے، یہ گوری لڑکی ہے اس کے پیچھے بٹھائی ہوئی انہوں نے۔ وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں۔ سر میں نا ابھی لندن سے آ رہی تھی واپسی میں، تو میں نے جہاز میں ایک مووی دیکھی افریڈ نام کی نا، تو اس مووی کا جو پورا ٹاپک تھا، جو کانٹینٹ تھا، وہ تھا اے آئی کے اوپر۔ اے آئی کا بنا ہوا ایک رپورٹ جو ہے نا، لڑکی آیا نام کی، وہ اپنے گھر میں لے آتے ہیں، چھوٹا سا رپورٹ ہوتا ہے بالکل کوئی ہاتھ سے کونی تک کی لینتھ کا، وہ گھر میں لے آتے ہیں۔ اس عورت کے 3 بچے ہوتے ہیں، ایک شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر گھر پہ لے آتا ہے اور وہ اس کو اپنے گھر کا ممبر بنا دیتے، چھوٹی چھوٹی جگہ، ہر روم میں ہر جگہ پہ ایک آئے والا بٹن لگا دیتے ہیں وہ لوگ۔
اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بچوں کا دماغ پڑھ لیتی ہے, وہ لڑکی جو ہے وہ ان کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے اس کا دماغ پڑھ لیتی ہے, اس طرح وہ پورے گھر کا ممبر بن جاتی ہے, ماں کی بھی وہ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے, کھانے میں یہ کرو, یوں کرو, آپ یہ پکا رہی ہے, کیونکہ آئے رکھتی ہے وہ. اب وہ ایک پورا آپ کو پتہ ہے نظام ایسا ہے کہ دماغ ہے, وہ جو لڑکی بیوی جو ہے اس کا مرا ہوا جو باپ ہے اس کو وہ ٹی وی پہ دکھا رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مانو, وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا یقینی باپو, مجھے مانو. مطلب مرے ہوئے انسانوں سے بات کرنا, مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنا, ان کی آواز, ان کی شکلوں میں ان کے سامنے آنا, آل دیٹ. تو یہ وقت اب کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ ساری چیزوں پہ بھی یقین کرنا پڑے گا. یہ بریک کے بعد جواب دیں گے آپ مجھے ڈیٹیل میں, یہ اے آئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, ہمارے ڈیٹا کو لے رہا ہے, ہمارے برین پہ کس طرح حاوی, ہم اس کا کس طریقے سے صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور یہ ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے کے جائے گی. اچھا دیکھیے, ابھی جو آپ نے بتایا نا افریڈ مووی, یہ ریلیز تو اسی سال ہوئی ہے 2024 میں, لیکن یہ جو انہوں نے, ہو سکتا ہے یہ مووی 2 سال پہلے بننا شروع ہوئی ہو, تو اس کو اسکرپٹ جو ہے نا اس وقت جو لکھ رہے ہوں تو اس وقت آرٹیفیشل اس لیول پہ نہ ہو, تو انہوں نے جو چیز اس مووی میں دکھائی ہے نا وہ ایگزیکٹلی وہ ہے کہ جو دیکھیے, ایک ہوتا ہے ہو سکتا ہے, ایک ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں, اور تیسرا ہوتا ہے میں کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے نا, میں آپ کو گناتا ہوں. آپ نے کہا ایک مرا ہوا رشتہ دار وہ بولنا شروع کر دے, وہ اسکرین پہ آ جائے, وہ آپ سے باتیں کرے, یہ چاروں چیزیں میں اس وقت کر رہا ہوں. اچھا, اس مووی میں اے آئی کا جو ڈیٹا ہے نا وہ کچھ جھوٹ بھی بولتی ہے, مطلب بندے کی ویڈیو شکل لے کے ویڈیو کال پہ جو کسی سے بھی وہ بات کر رہا ہے تو اس کے موبائل کا ڈیٹا لے کے تو اس کی جھوٹی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے کہ میں جو ہوں نا خودکشی کرنے جا رہا ہوں, میں جان دے رہا ہوں لڑکی کے پیار میں, وہ جان دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو یہ ویڈیو نہیں بنائی, اور ایک دم سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سامنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ایک چیز جو اے آئی کی آئی ہے نا نئی ہے, وہ ہے اے آئی ایجنٹ. ہاں, اے آئی ایجنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایک مقصد کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اس میں کسی بھی فرد کی تصویر ڈال کے اے آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس فرد کی ویڈیو بناؤ, اور ویڈیو میں تم نے ایسی باتیں کرنی ہیں کہ جو سن کے ان کے رشتہ دار پریشان ہو جائیں, اور تم نے پھر ویکلی 2 دفعہ اس طرح کی ویڈیو ان لوگوں کو بھیج کے اس بندے کے بہاف پہ $1,00,000 کمانے ہیں. آئے ہائے, اچھا. تو یہ والا اے آئی ایجنٹ بنانا جو آپ کے کسی رشتہ دار کی ویڈیوز بھیجے ویکلی بیسس پہ, اگلے کو بلیک میل کرے, ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے, یہ اے آئی ایجنٹ بنانا میرا خیال ہے میرے لیے 45 منٹس کا کام ہے. او مائی گاڈ, اچھا. تو یہ تو بڑا اس کا غلط استعمال بھی ہے, دیکھیں نا, یہ تو بڑا زیادہ غلط ہو سکتا ہے. جی, لوگوں کے ڈیٹا, ساری چیزیں, بینک ڈیٹیلز, پرسنل چیزیں, پرسنل ویڈیوز, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ان کے ہڈن کوئی ایسے ڈاکومنٹ, ساری چیزیں تو یہ اے آئی کے پاس, ان کا سارا انفارمیشن اور ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوگا. دیکھیے, آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوگا نا, آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہوں گی, فیس بک پہ بھی ہوں گی, اسنیپ چیٹ, تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کا نام لینا ہے اور اے آئی ایجنٹ جنریٹ کرنا ہے, اور اس کو کہنا ہے کہ ان مس کی ویڈیوز بناؤ, چیزیں بناؤ, بس پھیلانا شروع کر دو, اور ایک اکاؤنٹ بھی بنا لو یا میرے اکاؤنٹ سے شیئر کرو, اور میں جس قسم کی اس کو پروگرام کر دوں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, وہ اس طرح کی خود ہی ویڈیوز بنا کے آپ کی آن لائن کرنا شروع کر دے گا. او مائی گاڈ. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ پھر اب ان حالات میں ہم جیسے اسکلز کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم نے پروگرام سٹارٹ ہی اسی چیز پہ کیا تھا, تو ان سچویشنز میں جہاں پر ایسی چیزیں اویلیبل ہیں, جو چوری پہلے ڈکیتی باہر جا کے ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں, ٹھیک ہے, یا رستوں میں, تو گن پوائنٹ پہ, تو اب تو یہ اے آئی کے ذریعے ہر جگہ پہ چوری ہو رہی ہے. تو پھر کس طریقے سے بندے کا دماغ اسکلز سیکھنے کے لیے کام کرے گا؟ دیکھیے, پھر ہم گاڑی پہ آ جاتے ہیں نا. دیکھیے, گاڑی جو ہے وہ آپ روڈ پہ ڈال دیں, اور اس سے پہلے کہ پہلی پولیس آپ کو گولی مارے, آپ کوئی ایک گاڑی سے راہگیروں کو 40-50 راہگیروں کو مار سکتے ہیں اپنی گاڑی سے. ایسا ہے نا, ایسے ہی ہے. کسی بھی مصروف جگہ پہ گزر جائیں, لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی گاڑی لے کے نکلا ہو اور 50 بندوں کو مار دیا ہو. حالانکہ ایسا کیا جا سکتا ہے,
لوگ اپنی گاڑیوں کو اپنے آفیسز میں جانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں، اس پہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ کسی بھی نئی چیز کا جو کنسٹرکٹیو یوز ہے نا وہ سیکھنا چاہیے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. اچھا تو اب اس میں سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے ہی آپ کو ایک نیگیٹو مثال دی نا، کہ جو شاید میں نے ایک دفعہ آج تک کیا، صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں. اچھا. یعنی میں نے گاڑی سے صرف آج تک ایک بندے کو کوشش کیا، اس کے علاوہ کبھی میں نے گاڑی کا یہ استعمال نہیں کیا. یوں سمجھے میں گاڑی کی مثال دے رہا ہوں AI کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم ڈیجیٹل ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم AI کی ایجوکیشن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہمارا بیسک کام ہے کہ انٹرپرینورشپ کیسے سکھائی جا سکتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے. اچھا اب ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو ہم اس کو پاکستان میں کر رہے تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد صرف پچھلے 6 مہینے میں ہم نے سوچا کہ ہم اس کو AI سے کہا کہ ہم نے اس کو انڈیا میں انٹروڈیوس کرانا ہے. تو صرف 6 مہینے میں انڈیا میں اس کی ریچ جو ہے ہمارے پروگرام کی پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم نے جو بھی ڈیجیٹل ایجوکیشن بنائی ہے، جس میں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو سکلز سکھا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، انٹرپرینورل سکلز سکھا رہے ہیں، وہ پروگرام ہی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بنایا ہے. رائٹ. اب آگے دوسری بات کی طرف. جی. تو میں، آپ جیسے ابھی وہاں سے UK سے ہو کے آئی ہیں، میں اتفاق سے 24 دن سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں وہاں ایک کانفرنس میں چلا گیا اور میرے ہاتھ میں صرف میری آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی. اچھا. میں چند ایک بوتھ پہ گیا اور میں نے کہا کہ جی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے نا، جو بھی میں نے بوتھ دیکھا میں نے اس کی تصویر ڈالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ کیا کیا آئیڈیاز کر سکتے ہیں. اچھا. وہاں دور سے تصویر کھینچی. تو وہاں پہ مثال کے طور پہ ایک بوٹانیکل ان کی جو ایسوسی ایشن ہے، آرگینک بوٹانیکل ایسوسی ایشن، اس کا سٹال لگا ہوا تھا. تو میں نے دور سے تصویر کھینچی اور میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان میں ہمارے پاس لینڈ ہے، بوٹینیکل پلانٹس ہمارے پاس بہت سارے ہیں، مجھے بتاؤ ہم یہ سعودیہ میں یہ بوٹینیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اس نے مجھے 10 یوزز بتائے. واہ. کہ پاکستان اور سعودیہ بوٹینیکل پلانٹس میں، نباتات میں، یہ میڈیسنل پلانٹس میں یہ کام مل کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں وہ لسٹ لے کے بوتھ کے اندر گیا اور وہاں پہ اتفاق سے اس دن ان کے چیف ایگزیکٹو بیٹھے تھے. میں نے کہا ٹوگیدر پاکستان اینڈ سعودی عربیہ وی کین ڈو دیز 10 تھنگس. مطلب اس کا اسی کا آپ نے ایک پازیٹیو وے بھی بتایا کہ دیکھیں AI کے ذریعے ہم کون سے پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں، وہ جو سکلز کی آپ بات کریں. تو اسی طرح یو آر ٹو رائٹ. جی. اچھا اب مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے آج 7واں دن ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صرف ایک بوتھ پہ استعمال جو میں نے کیا اور بزنس جوائنٹ وینچرز جنریٹ کیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، آج الحمدللہ 8ویں دن پہ ہم سعودیہ کی کولیبریشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے 11 کمپنیاں لانچ کی ہیں ہم نے. واو، ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس. سی دیکھیں یہ کتنا ایک زبردست یہ بھی 100 ایکڑ زمین ہم آلریڈی بوٹینیکل پلانٹس جو اس وقت سعودی عربیہ میں چاہیے، جس میں کیمومیلا ہے، ایلو ویرا ہے، مہندی، جس کے لیے ہمارا لینڈ بیرن پڑا ہوا تھا، وہ ہم 100 ایکڑ زمین آلریڈی انگیج کر چکے ہیں. زبردست. رائے صاحب تھینک یو سو مچ. ہمیشہ آپ سے بات کر کے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا جو ہے جنریٹ ہوتا ہے یوتھ کے لیے. آج بھی کچھ نئی چیزیں آپ سے سننے کو ملی ہیں. بیسٹ آف لک، اپنا خیال رکھیے گا. we'll catch you soon again and آپ کو بھی ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. یہ تو تھی ہماری وہ والی باتیں جو مجھے لگتا ہے ویری امپورٹنٹ آج کے دور میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کس طریقے سے صحیح فائدہ اٹھا کے اپنے اسکلس کو اچھا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط فائدہ اٹھائیں تو آپ اپنے اسکلس کو بھی مار دیں گے اور آپ اپنی زندگی ختم کر دیں گے، اپنی مت مار دیں گے. سیریسلی.